حافظ حاکم صاحب مستدرک للحاکم، آپ مستدرک کے اندر لکھتے ہیں وقت تواترت الاخبار، متواتر خبروں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان علی قد ولد فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ 117 کتابوں کا حوالہ ہے، 117 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ دین اسلام کے مسئلے جمہوریت سے حل نہیں ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے دنوں بول ٹی وی پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے بات چیت چلتی رہی، اور وہاں پر یہ بات بہت زور سے کہی گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں، یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حالانکہ ایک تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولود کعبہ ہونے کے حوالے سے کچھ بھی ثابت نہیں، کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات جو سب سے بڑی دلیل دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وقت تواترت الاخبار، یعنی روایات اتنی زیادہ متواتر ہو گئی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولود کعبہ ہونے کے حوالے سے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی اس کو بار بار پیش کیا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، متواتر ہے، متواتر ہے۔ بھئی دیکھیں، تواتر کا دعویٰ جو ہے یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں جس کو چیک نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کوئی کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، اصول موجود ہیں۔ تو تواتر کی اگر آپ کو ڈیفینیشن نہیں آتی، اس کی تعریف نہیں آتی، تو آپ اصول حدیث کی کتابیں پڑھ لیں۔ اگر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو خطا ہو گئی ہے، ان کے ذہن میں ایسی بات آ گئی جو غلط تھی، تو آپ مکھی پہ مکھی کیوں مار رہے ہیں؟ آپ اس کی تحقیق کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ متواتر روایات ہیں، متواتر کی تعریف آپ پڑھ لیں کہ جس کے ہر طبقے میں اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ اور اس حوالے سے کئی نے تو بڑی زیادہ تعداد بتائی ہے، 70، کسی نے 40، اور پھر 7 جو اندازہ بعض لوگ لگاتے ہیں کم از کم وہ 10 تک ہے یا 7 تک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ صحابہ کرام میں سے کون سے کم از کم لمٹ پہ جاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے 100 صحابہ سے دکھائیں پہلے طبقے میں، یا پھر ہم کہیں کہ 70 سے دکھائیں، 40 سے دکھائیں، 10 سے بھی نہیں کہتے۔ کم از کم جو لمٹ جس کی بیان کی گئی وہ 7 ہے، کہ متواتر کے لیے کم از کم جن لوگوں نے کہا کہ تعداد 7 ہونی چاہیے، تو آپ 7 صحابہ کرام بیان کریں کہ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں بیان کی ہو۔ آپ کے پاس تو 7 کیا 3 بھی نہیں ہوں گے، تو متواتر کیسے ہوگی روایت؟ کیسے وہ اخبار متواتر ہو گئیں، وہ احادیث، وہ روایات متواتر کیسے ہو گئیں؟ جب آپ کو پتہ ہے اس دعوے کو چیک کیا جا سکتا ہے، اصول اس کی شرائط اور اس کی تعریف موجود ہے اصول حدیث کی کتابوں میں، تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جب ہم چیک کرتے ہیں تو ایک تو تواتر کا دعویٰ بالکل غلط ہے، یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح ہے، انہیں غلطی لگی اس حوالے سے، وہ ہمارے سامنے ثابت بھی ہو گئی ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کیا پوری جو ذریت ہے روافظ کی بھی اور دیگر جو لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولود کعبہ مانتے ہیں، وہ پیش کریں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی 3 صحابی بیان کرتے ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور پھر اس پر مستدار یہ ہے کہ جتنی بھی روایات 2-3 پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری غیر ثابت ہیں، وہ جھوٹی روایات ہیں یا ضعیف روایات ہیں، کوئی ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ تو بریلوی علماء نے بھی لکھی ہے، حتیٰ کہ شیعہ علماء نے بھی اس چیز کا رد کیا ہے۔ یہ شیعہ علماء میں سے ایک عالم آصف محسنی بڑے معروف ہیں اس دور میں، سید خوئی جو مجتہد اعظم تھا شیعہ کا، اس کے شاگرد ہیں آصف محسنی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی روایت ہمارے اصول شیعہ میں بھی ثابت نہیں۔ شیعہ کے جو اصول روایت ہے، اصول خبر ہے، اصول حدیث ہیں، ان کے مطابق بھی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آغا شرف الدین ایک ہیں شیعہ کے عالم، انہوں نے بھی اس چیز کی نفی کی ہے۔ بریلویوں میں سے ایک عالم ہیں قاری لقمان صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی مولود کعبہ کون، اور انہوں نے بڑی تفصیلی اس پر کلام کیا ہے، تو وہ بھی نفی کرتے ہیں اس بات کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مولود کعبہ نہیں، بریلوی ہونے کے باوجود، شیعہ ہونے کے باوجود علماء اس چیز کی نفی کر رہے ہیں، بریلوی ہونے کے باوجود نفی کر رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ابتدائیہ میں وہ لکھتے ہیں قاری لقمان صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض نفاق ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا گیا۔
تو کہتے ہیں لیکن آپ کی محبت میں افراط بھی ہلاکت کا سبب ہے، یعنی حد سے بڑھ جانا بھی ہلاکت کا سبب ہے، اور یہ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں بھی چلے جائیں گے، یعنی غلو کریں گے میری شان میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ افراط ہی کے قبیل سے ہے کہ آپ کے فضائل میں خلاف حقیقت بے سر و پا باتیں کی جائیں، جیسے فی زمانہ آپ کی پیدائش کے بارے میں کی جا رہی۔ یہ بریلوی عالم ہیں اور ایک محقق ہیں، انہوں نے تحقیق کی اور پوری کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بے سر و پا بات ہے، خلاف حقیقت، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور انہوں نے یہ لکھی اور اس پر انتساب انہوں نے جو کیا ہے جس کے حکم پہ لکھی گئی، استاذ عالی مرتبت حامی سنت ماہی بدعت غیظ المنافقین فوز الموافقین عمدۃ المحققین دافع اہل رفض و خروج حضرت مولانا ابو الرضا مقبول احمد رضوی یعنی بہت بڑے عالم ہیں بریلویوں کے، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کے خوشہ چین ہیں وہ، اس لیے رضوی اپنے آپ کو لکھ رہے ہیں یا رضوی، تو ان کے حکم سے یہ کتاب لکھی گئی، اور لقمان صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، دونوں بریلوی ہیں اور عالم ہیں اور محقق ہیں، وہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف اہل حدیث اس کی نفی کرتے ہیں، محققین علماء شیعہ میں سے بھی، محققین علماء بریلویوں میں سے بھی اس کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے سرپا روایات، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود مفتی حنیف قریشی صاحب اس روایت کو رد کرنے کی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر برس رہے ہیں اور ان کے خلاف طعن و تشنیع کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ایک علمی مسئلہ ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے، آپ اس کو علمی اصولوں کے مطابق جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ متواتر کی شرط کے مطابق، اس کی تعریف کے مطابق اس روایت کو متواتر ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں اس بات پر اڑے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں جی 117 کتابوں میں یہ روایت ہے، بھی 117 کتابوں میں روایت ہونا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں امام طبری نے بھی اس کو نقل کیا، فلاں نے بھی نقل کیا، فلاں نے بھی نقل کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سارے جھوٹے واقعات نقل کیے ہیں، انہوں نے تو سند نقل کی ہے نا، بتایا کہ یہ شخص اس کو روایت کر رہا ہے، وہ جھوٹے بھی ہیں، موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو آپ کوئی سند ایسی پیش کریں جو صحیح ہو، سچے راویوں نے بیان کیا ہو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شخص نے پایا ہو، اس نے بیان کیا ہو متصل سند کے ساتھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیدائش کے وقت اسے معلوم ہو کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، آپ ایسی ایک روایت پیش کریں۔ ہمیں متواتر نہیں چاہیے، ہمیں مشہور بھی نہیں چاہیے، ہمیں عزیز بھی نہیں چاہیے، غریب خبر کو پیش کریں، یعنی جس کے ہر طبقے میں ایک ہی راوی ہو، بس وہ پیش کر دے اور اس کی سند صحیح ہو، متصل ہو، راوی ثقہ ہوں، عادل ضابط ہوں، ہم آپ کا دعویٰ مان لیں گے، ہمیں تواتر بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اس حوالے سے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر اس لیے طنز کی گئی یا اہل حدیثوں کو کہا گیا کہ یہ گستاخ ہیں، یہ تو توہین کے مرتکب ہیں، یہ فضائل کو نہیں مانتے جی، دیکھیں جی یہ رد ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو جو بات جھوٹی ہوگی اس کو رد ہی کرنا ہوگا نا، وہ آپ کے بریلوی علماء نے بھی کر دیا، وہ شیعہ علماء نے بھی کر دیا، حالانکہ وہ بھی محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں اور ہم بھی محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت اس پر، اس ظالم پر جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کو ماننے والے، ان کے عقیدت مند اہل حدیث قطعاً بھی اہل بیت سے نفرت نہیں رکھتے، ان کے فضائل کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح آپ کے بریلوی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فضائل بالکل برحق ہیں، لیکن آپ کی محبت میں حد سے بڑھنا بھی خطرناک اور ہلاکت کا سبب ہے، ہلاکت کا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جیسے فی زمانہ آپ کی پیدائش کے بارے میں مولود کعبہ ہونے کی بات ہے تو یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے، یہ آپ کے بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ تو اس لیے ان مسائل کی وجہ سے یہ جو جھوٹی اور من گھڑت روایات ہیں، یہ غیر ثابت قصے ہیں، ان کی وجہ سے آپ علماء اسلام پر طعن کرتے ہیں اور آپ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں کہ یہ فضائل کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔